أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے باندھ کر روشنی بزم قوموں مقام کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماوا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا ڈر مجھے اس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں میں کوثر اٹھایا گیا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل تعظیم دوستوں بزرگوں، آپ کے اس مدرسے میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ تعالیٰ میرا یہاں آنا، آپ کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مساف حضرات کی خدمت میں یہی گزارش ہے کہ میرے پردادا جان حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد عبداللہ الخاصی سب کہتے ہیں نور اللہ مرتضی، وہ اپنے بیان میں جہاں بھی جاتے تھے تو ان کی عادت تھی کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر آپ کو کوئی جملہ یا کوئی بات اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ تو ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں کہ مسجد کی یہ آب و ہوا اور مسجد کی یہ فضا تبدیل ہو جائے تو بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اور دوسری گزارش جو میرے بھائی بزرگ دوست احباب باہر بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ ذرا قریب تشریف لائیں، جتنا قریب آئیں گے اتنا آپ اللہ کی رحمت کے زیادہ طلبگار ہوں گے۔ جو جتنا امام کے زیادہ قریب بیٹھتا ہے، خطیب کے زیادہ قریب بیٹھتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت اور برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ مل بیٹھ کر بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت زیادہ ہوگی۔ میرے واجب الاحترام دوستو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ہیں، شافی کوثر ہیں، ساقی محضر محشر ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو سارے نبیوں کا سردار بنایا، صرف سردار نہیں بنایا بلکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اکٹھا فرمایا، اور اب آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لفظ جگر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے درمیان میں آپ کو رب ذوالجلال نے امامت کا شرف عطا فرمایا۔ آپ افضل الانبیاء بھی ہیں، آپ اشرف الانبیاء بھی ہیں، آپ امام الانبیاء بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا،
حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، رب ذوالجلال نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت عطا فرمانے کے بعد میرے اور آپ سے رب ذوالجلال نے خالق کائنات نے، مالک کائنات نے، رازق کائنات نے انہیں ایک مشن دیا، انہیں ایک کاج دیا۔ اس کاج پر، اس مشن پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی لگا دی، اپنی زندگی کھپا دی، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو توحید و سنت کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ نے جو پیغام دیا تھا وہ پیغام اپنے وقت کے لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو بھی معجزات دیے۔ حضرت آدم کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے وقت کے تقاضوں کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کو بھی معجزات دیے۔ حضرت شیس کے بعد انبیاء کرام آتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے کہ انہیں نمرود کی آگ میں ڈالا گیا، اتنی آگ کہ اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب اس آگ کے اندر رب کے خلیل کو، خلیل اللہ کو جب اس آگ کے اندر ڈالا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا، نمرود نے دیکھا، نمرود کے فوجیوں نے دیکھا کہ اتنی بلند آگ جو آسمانوں سے بات کر رہی تھی، جب اللہ کے دوست کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا تو رب ذوالجلال نے آپ کو حکم فرما دیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے جبریل کو حکم دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے اس آگ کو میرا حکم پہنچا دو کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ابھی آئے نہ، پہلے یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ اس طرح کی طرف بلند آواز میرے واجب احترام دوستو، دنیا سے آسمان تک آج آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہندوستان کا ایک مشین چاند پر پہنچی ہے، 14 صدیاں گزر گئی، ابھی وہ مشین اب چاند پر پہنچی اور لوگ ہندوستان کی کامیابی کی وہ کر رہے ہیں کہ ہندوستان کامیاب ہو گیا۔ میں قربان جاؤں رب ذوالجلال کی اس طاقت پر کہ ادھر نمرود اور نمرود کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا۔ آگ میں ڈالنے سے پہلے اللہ کا فرشتہ پہلے آ گیا اور اللہ کے فرشتے نے آگ کو حکم فرما دیا کہ میرا رب کہتا ہے قلنا یا نار کونی، اے آگ اگرچہ تیرا کام جلانا ہے لیکن رب کا دوست آیا ہے، اس کے لیے تو ٹھنڈی ہو جائے، اس کو جلانا نہیں ہے۔ یہ میرے اللہ رب العزت کی طاقت ہے، یہ میرے اللہ رب العزت کی پاور ہے اور یہ فرشتے کی رفتار ہے۔ آگ میں ڈالتے ہوئے کتنی دیر لگی ہوگی؟ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، اور ادھر سے سدرۃ المنتہا سے جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آگ کے پاس آ جاتے ہیں اور آگ اللہ کے پیغام کو سن کر ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ میرے واجب احترام دوستو، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی رب ذوالجلال نے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رب ذوالجلال نے معجزات عطا فرمائے تو ان کو ایک لاٹھی دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر کبھی وہ چراغ بن جایا کرتی تھی، کبھی راستہ دکھاتی تھی اور کبھی وہ بڑا اثردہا بن جایا کرتی تھی۔ لیکن اس کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے ان کو بھی بڑے معجزات عطا فرمائے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اسی طرح جو وقت والا ہوتا تھا جس کا علاج پوری دنیا میں نہیں ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے تو وہ شخص تندرست ہو جاتا تھا، اس کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن یاد رکھو کیا مطلب آنے والے انسانوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کرام کو رب ذوالجلال نے جو معجزات عطا فرمائے ان تمام معجزات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو وہ تمام معجزات اگر کسی ذات کے اندر جمع ہو سکتے ہیں تو اس ذات کو آمنہ کا در یتیم کہتے ہیں۔ میرے واجب احترام دوستو، انہی کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرے چہرے کا لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آخا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ میرے واجب احترام دوستو،
1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، ہر نبی کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے، اور ہر نبی کا معجزہ وقت کے تقاضوں کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے تو اللہ رب العزت نے ان کے لاٹھی میں یہ طاقت رکھ دی کہ لاٹھی وہ بہت بڑا سانپ بن گئی، اور جو جادوگر تھے ان کے تمام سانپوں کو انہوں نے اس لاٹھی نے نگل لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزات ظاہر ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزات ظاہر ہوئے، لیکن جو معجزات میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے، اور وہ ایسے معجزات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے، اور ان کا اثر آج تک باقی ہے۔ اس معجزے کو آج تک جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جو معجزات ظاہر ہوئے، 1400 سال گزر چکے ہیں، 15ویں صدی کا نصف حصہ گزر چکا ہے، لیکن آج تک ان معجزوں کے مقابلے میں دنیا کا کوئی شخص، دنیا کا کوئی جادوگر ان معجزوں کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ ان میں سب سے بڑا معجزہ وہ آج میرے اور آپ کے سینوں میں ہے، وہ آج مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے سینوں میں ہے، اور وہ ایسا عظیم معجزہ ہے جس کے بارے میں خود رب ذوالجلال نے، جس کو نازل کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، اے دنیا کے لوگوں، اے عرب کے لوگوں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب مقدس ہے، یہ وہ لا ریب اور بے عیب کتاب ہے کہ جس کتاب کے نہ اترنے میں شک ہے، جس کتاب کے نہ نازل ہونے میں شک ہے، جس کو رب العالمین نے نازل کیا ہے، اور اس کو لانے والا فرشتہ وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور یہ کتاب جس نبی پر نازل ہوئی، جس ہستی پر نازل ہوئی، وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہوا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا، ایسا عظیم نبی عطا فرمایا کہ جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں، جب وہ زمین پر نیچے اتریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے اور آپ کے محبوب کے امتی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ شان ہے اس امت محمدیہ کی۔ امام مہدی علیہ رضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں پہلے نبی تھا، پہلے میری شریعت تھی، اب زمانہ بھی محمد کا ہے، شریعت بھی محمد کی ہے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو، اور یہ وہ امت ہے جس امت کے بارے میں خود رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اپنے کلام مقدس کے اندر، حالانکہ آپ پورا قرآن مجید کھولیے، الف لام میم سے لے کر والناس تک آپ سارا کلام مقدس پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، لیکن جتنی اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی، جتنے رب ذوالجلال نے حضور کی تعریف کے بعد حضور کے صحابہ کی تعریف فرمائی ہے، اتنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی امت کی تعریف نہیں فرمائی۔ خود صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کا پورا کلام مقدس، سارا قرآن بھرا ہوا ہے، اور حتیٰ کہ کلام مقدس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ کرام کی جماعت تو وہ ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے آپ کی اتباع میں وہ اتنا آگے نکل گئے، اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنی مال کی پرواہ نہ کی، اپنے بچوں کی پرواہ نہ کی، اللہ کو کہنا پڑا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے دنیا کے لوگوں، پاکستان میں بسنے والوں، 14 صدیاں بعد میرے امت محمدیہ کا کلمہ پڑھنے والوں، صحابہ کرام کی جو وہ جماعت تھی جس سے اللہ بھی راضی تھا اور وہ صحابہ بھی اللہ سے راضی تھے۔ اور اس امت کے بارے میں اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ یہ وہ عظیم امت ہے جو تمام لوگوں کی رہنمائی کے لیے، تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالی گئی ہے۔ حالانکہ پہلی کسی امت کے لیے اللہ نے یہ الفاظ میں ارشاد فرمائے، تو اس امت کے اندر الحمدللہ یہ خوبیاں ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نبی سے ہم نے قیامت کے دن حوض کوثر پر، جس نبی کے ہاتھوں سے ہم نے حوض کے پیالے پیے ہیں۔
بھائی امید رکھتے ہو نا قیامت کے دن اللہ کے معبود کے دربار میں ہم نے پیش ہو گئے نا؟ اور یاد رکھو حدیث بات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 70,000 ایسے افراد بغیر حساب و کتاب بخش دیے جائیں گے اس امت کے، پھر ان 70 افراد میں سے ہر بندے کے ساتھ 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ بخشیں گے۔ یہ میری امت کی فضیلت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہو تو آخری امت، لیکن جنت میں سب سے پہلے تم جاؤ۔ آئے آخر میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی امت آئی، حضرت نوح کی امت آئی، حضرت ادریس کی امت آئی، حضرت شیش کی امت آئی، حضرت یعقوب کی امت آئی، حضرت یوسف کی امت آئی، حضرت ابراہیم کی امت آئی، حضرت اسماعیل کی امت آئی، حضرت موسیٰ کی امت آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت آئی۔ انہوں نے بھی بڑے بڑے مجاہدات کیے، انہوں نے بھی اللہ کے راہ میں بڑے بڑے جہاد کیے، ہزار سال عمر پائی، 1000 سال عمر پانے کے باوجود پورا دن اللہ کے راستے میں جہاد کرتے اور پوری رات اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے لیے نماز پڑھتے، نیکیاں کرتے، لیکن میں قربان جاؤں آمنہ کے ذر یتیم پر امام الانبیاء نے فرمایا کہ تم عمل تھوڑا کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں نیکیاں زیادہ دیں گے۔ تو میرے واجب احترام دوستو، ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں، اور یاد رکھیے ہمیں فخر ہے اس بات پر، انشاءاللہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ کل قیامت کے دن ہم جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہم اپنے اللہ سے عرض کریں گے ہمارے پاس اور کچھ نہیں تھا، ہم گنہگار تھے، ہم خطا کار تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ہمارے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت ہے آپ کے دلوں میں، حضور کی محبت ہے، حضور کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہو جس طرح ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے۔ یاد رکھو حضور کے بعد سب سے زیادہ جو عظیم جماعت ہے اس جماعت کو صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے اس دور کے اندر امام الانبیاء کا ساتھ دیا جب مکہ کے اندر مکہ کا کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کیا جاتا تھا، جب آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا، جب آپ کے ساتھ آپ کی مدد نصرت کرنے والا کوئی نہ تھا، اس وقت صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے گھروں کو چھوڑا، امام الانبیاء کی خدمت میں آئے، اپنے جائیدادوں کو چھوڑا، امام الانبیاء کی خدمت میں آئے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر حتیٰ کہ حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، ان کے اوپر بدماش اور اوباش لڑکوں کو لگا دیا گیا، وہ ان پر پتھر برساتے، ان پر تکبیر ایک پر ان کو لٹا دیا جاتا اور ان کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، لیکن حضرت بلال کے عشق پر قربان جاؤں کہ اس کے باوجود بھی حضرت بلال احد احد کی صدائیں لگاتے تھے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا، ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیا، اور اللہ رب العزت نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا، اور صرف دین حق نہیں دیا، اللہ نے وعدہ بھی فرمایا کہ آپ کا جو دین ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کا دین پورے دینوں پر غالب آئے گا۔ اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے، آپ کا جو لائی ہوئی شریعت ہے، آپ کا جو لایا ہوا اسلام ہے، جو قرآن ہے، ایک وقت آئے گا کہ پورے روئے زمین پر امام الانبیاء کی امت کے علاوہ، آپ کے کلمہ گو کے علاوہ اس زمین پر کوئی اور نہیں ہوگا۔ اور وہ زمانہ اس وقت آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یہود کو قتل کریں گے، نصارہ عیسائی دوبارہ ایمان لے آئیں گے، اور اس وقت پوری روئے زمین کے اندر صرف اور صرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ تو ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کی اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ تعریف کی گئی، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں،
جس کے اشارے سے چاند کو رب ذوالجلال نے دو ٹکڑے کر دیا، اسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ جس کے اشارہ کرنے سے ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکریوں میں کلمہ پڑا، امام الانبیاء کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی، امام الانبیاء کی نبوت کا اقرار کیا، اسے میرے اور آپ کے معبود محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کے پورے قرآن کے اندر رب ذوالجلال نے تعریف کی، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کے اشارہ کرنے سے درختوں نے زمین چیر کر آپ کے خدمت اقدس میں آئے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کے اشارہ کرنے سے، جس کے ہاتھ اٹھانے سے سورج واپس لوٹ گیا، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کے ہاتھ اٹھانے سے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھانے سے اللہ رب العزت نے عربوں کی کایا پلٹ دی۔ ابو بکر کے والد کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نواز دیا، حضرت فاروق اعظم کو رب ذوالجلال نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دیا، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اور میرے واجب الاحترام دوستو، جس کے دعاؤں سے، جس کی محنت سے پورے عرب کے اندر یہ دین پھیلا، اس شخصیت کو، اس ہستی کو میرے اور آپ کے محبوب کا نمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، درود پاک کے بارے میں آتا ہے کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ کا جو عاشق ہو، آپ کا جو امتی ہو، اس کے زبان پر درود پاک نہ آئے تو یہ بڑی غلط ہے۔ چونکہ ایک بڑے محدث سے ایک مرتبہ وہ حدیثیں لکھا کرتے تھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، تو ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو اپنا رخ مبارک پھیر لیا، وہ دوسری طرف سے حاضر ہوئے، امام الانبیاء نے پھر اپنا رخ مبارک پھیر لیا، وہ سامنے سے حاضر ہوئے اور انہوں نے خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو میری حدیث مبارکہ کو لکھتا ہے تو تو مجھ پر درود نہیں پڑتا۔ وہ محدث کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب مجھے حدیث لکھنے کا اتفاق ہوتا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا، اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ تو آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ جب بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو سب کی زبان پر کیا ہونا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند آواز سے کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں کہ جس کے دین کو اللہ نے عرب میں بھی پھیلا دیا، عجم میں بھی پھیلا دیا، پوری دنیا کے اندر امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، پوری دنیا کے اندر آپ کے دین پر چلنے والے موجود ہیں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس کو رب ذوالجلال نے یہ اعزاز بخشا کہ نماز میں اگر اللہ کا ذکر ساتھ رسول اللہ کا ذکر، اذان میں اگر اللہ کا ذکر ساتھ رسول اللہ کا ذکر، آپ معراج پہ جائیں وہاں اگر اللہ کا ذکر ہے ساتھ محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، قرآن کھولیں جہاں پر رب ذوالجلال کی توحید بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد میرے اور آپ کے معبود کی رسالت بیان کی جاتی ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ قیامت کے دن بھی ہم نے حضور کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 انبیاء کرام کی امتیں ایک طرف، قیامت کے دن جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو امت جنت میں داخل ہوگی وہ میری امت ہوگی۔ اور یاد رکھیے قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی کہ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی فرشتے اسے دھکیل کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، تو حضرت آدم فرمائیں گے اے محمد آپ کے فلاں امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف متوجہ ہوں گے اور فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ اسے میری طرف لاؤ۔ فرشتے کہیں گے ہمیں اللہ کا حکم ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں عرض کریں گے اے اللہ کیا آپ نے ہمیں حکم نہیں کیا تھا
کہ ہم آپ کو راضی کریں گے. اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا کہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو. اللہ رب العزت کے حکم پر فرشتے اس شخص کو امام الانبیاء کی خدمت میں لائیں گے. آپ ایک پرچی، ایک خالی سفید پرچہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیں گے. وہ نامہ اعمال کہ جس میں کوئی نیکی نہیں ہوگی. اللہ کے محبوب کے اس پرچی رکھنے کی وجہ سے وہ نیکیوں کا پگڑا، وہ نامہ اعمال بھر جائے گا. اور فرشتے کہیں گے کہ واہ شخص، تو بڑا کامیاب ہو گیا، تو پہلے جہنم میں جانے والا تھا، اب اس پرچی کی وجہ سے اب تو جنت میں جانے والا بن جائے گا. وہ شخص کہے گا کہ آپ تو بڑے خوبصورت چہرے والے ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ نے مجھ پر بڑی رحمت فرمائی، بڑی شفقت فرمائی، آپ کی وجہ سے میں جہنم میں جانے والا تھا لیکن میں اب جنت میں جا رہا ہوں، لیکن آپ اپنا تعارف تو کروائیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں تمہارا نبی محمد رسول اللہ ہوں، اور یہ جو میں نے پرچی رکھی ہے یہ تمہارا وہ ضرور ہے جو دنیا میں تم مجھ پر پڑھا کرتے تھے. تو یاد رکھو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود پاک ضرور پڑھا کرو. درود پاک پڑھنے کی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر جتنی نیکیاں کرتے ہیں ہمارے دائیں کندھے والا فرشتہ ہماری وہ نیکی لکھتا ہے. لیکن درود پاک یہ ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں دائیں کندھے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں کندھے والا فرشتہ گناہوں کو مٹاتا ہے. تو درود پاک پڑھنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. میرے والد احترام دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں کہ جب اس دنیا کے اندر آئے پوری دنیا کے اندر کفر تھا، پوری دنیا کے اندر ظلم تھا، پوری دنیا کے اندر فساد تھا. امام الانبیاء جب اس دنیا میں تشریف لائے، اما آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت کا وقت ہوا، جب آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو کمرہ روشن ہو گیا، کمرہ منور ہو گیا. اور اما آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ نے آتے ہی آپ نے سجدہ کیا اور امت کو درس دیا، امت کو پیغام دیا کہ سب سے بڑی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، سب سے بڑی طاقتوں والی ذات، سب سے بڑی قدرت والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو، اگر کوئی اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہو، اگر اولاد کا مسئلہ ہے، روزی کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر میں بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، جن کا سایہ ہے، کوئی گھر کے اندر کوئی مسائل ہے، تو یاد رکھیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر آتے ہی سب سے پہلے یہ پیغام دیا، اگر کامیابی چاہتے ہو اللہ کے سامنے اپنی زمین کو پیشا، اپنی زمین کو زمین پر لگاؤ، اپنی پیشانی کو جھکاؤ، اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑو، اللہ کی ذات کو تم پر ضرور ترسائے. تو یاد رکھیے صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ جب بھی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو وہ بھی ہم اللہ رب العزت کے سامنے جا کر ہم 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ ہماری وہ حاجت کو پورا فرما دیتے. آج ہمارے فصلوں کے اندر، آج ہمارے گھروں میں اللہ نے اگرچہ بہت کچھ دے دیا ہے، ہمارے پاس زمینیں بھی ہیں، ہمارے پاس مال بھی ہے، اچھے گھر ہیں، گاڑیاں بھی اچھی ہیں، پیسہ بھی ہے، بینک بیلنس بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہوتا. گھروں میں بیماریاں ہوتی ہیں، کبھی بچہ بیمار ہو گیا، کبھی بوڑھا بیمار ہو گیا، کبھی جوان بیمار ہو گیا، اور اتنی بڑی بیماریاں کہ لاکھوں میں کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دربار کو چھوڑ دیا، ہم لوگوں کے پیچھے چلے گئے کہ فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ، اس کو ایک بکرا دے دو، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی. ہم پیروں کو مانتے ہیں، ہم پیروں کو مانتے ہیں، لیکن وہ پیر کہ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کا ولی تو وہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے. ہم اسے مانتے ہیں اللہ کا ولی کہ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. لہٰذا آپ بھی پیر اسے بنائیں، آپ بھی مرشد اسے بنائیں کہ جس کی صحبت میں جانے سے، جس کی خدمت میں جانے سے، جس کی صحبت میں جانے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. اگر آپ کا وہ پیر ہے
تو آپ بھی کامیاب ہیں، پیر بھی کامیاب ہے۔ اگر آپ کا پیر وہ ہے نہ جس کی داڑھی ہے، نہ جس کی سنت کے مطابق لباس ہے، نہ جو نماز پڑھتا ہے، نہ اس کی زندگی میں روزہ ہے، نہ سنتوں پر عمل ہے، اگر ایسے پیر کے ساتھ آپ کا تعلق ہے کہ جس کے ساتھ آپ تعلق رکھنے کی وجہ سے آپ اللہ کے دین سے دور ہو جائیں، آپ شریعت سے دور ہو جائیں، تو یاد رکھیے ایسا پیر بھی کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا اور ایسا مرید بھی پکڑا جائے گا۔ تو ایسے پیر کے ساتھ، ایسے اہل اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں کہ جس کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کے ساتھ بندے کی محبت بڑھ جائے، اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق مزید پختہ ہو جائے۔ ایسے پیر کی خدمت میں بیٹھو اور اس کے ساتھ اس کے سامنے جا کر اسے کہو کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بات کو سنتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ میں واجب الاحترام ہوں، اس کو وقت مختصر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام پینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شفاعت کرنی ہے اپنی امت کی، حضور کی شفاعت سے جو لوگ جنت میں داخل ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو دین کے لیے، دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عالم، حافظ، قاری، مجاہد اور دین اسلام کا داعی، دین اسلام کا محافظ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس گلشن کو، اس مسجد کو، اس مدرسے کو تا قیامت آباد فرمائے۔ اس کی حفاظت کرنے والوں کو، اس کے اندر اپنا مال، اپنی جان لگانے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔